متوسطہ میں کون ہے امیر، کون ہے متوسطہ میں؟ آپ دیکھیں پورے ہیں آپ کے متوسطہ کے ساتھ. وعلیکم السلام. حمزہ، حافظ حمزہ، السلام علیکم. آپ دیکھیں آپ کے اولا کے پورے ہیں طلباء سب. وعلیکم السلام. ہاں پورے. وہ جو مسجد میں تھے بس صرف 5-10 منٹ کی بات ہے، پھر اس کے بعد ان کو چپس بھی دے دینا ان کو. بھائی ہمارا نمبر میرے ذاتی ہدیے سے ہوگا یہ چپس کا جو. اللہ تعالیٰ خوب اچھی کر دے طبیعت اپنی خدمت سے. دیکھا یہ بند کریں گے، کیا کریں گے؟ آواز گونج رہی ہے جو. حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم دارالقرآن میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے آپ تھوڑا اس طرف ہو جانا، آپ تھوڑا اس طرف ہو جانا تاکہ میری آسانی ہو جائے بات کرنے میں. تو وہاں قرآن پاک جو حفظ ہوا تھا اس کی تقریب تھی. تو فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ دن رات قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. اگر دن میں کسی وقت قرآن ختم ہوتا تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان کے سامنے قرآن ختم کر کے دعا فرماتے تھے، اور اگر رات میں کسی وقت ختم ہوتا تو رات کو پورا قرآن شریف ختم نہیں کرتے تھے، آخر چند صورتیں چھوڑ دیتے تھے، کیونکہ رات کو گھر والوں کو اٹھانا پھر ان کو دعا میں شریک کرنا یہ مناسب نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تھا کہ وہ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے جو یہ دیکھتا کہ مسجد نبوی میں کون ایسا ہے جس کا قرآن شریف ختم ہونے والا ہو. جب اس کا قرآن شریف ختم ہونے کے قریب ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اطلاع دیتے تھے، پھر حضرت جا کر ان کی دعا میں شریک ہوتے تھے. جناب قرآن شریف پڑھنے والے کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قرب یعنی اللہ کی قریب ہونا سب سے زیادہ ملتا ہے اس کو. یعنی جتنے اعمال ہیں ان اعمال میں بندے کو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نزدیک کرنے والا عمل قرآن پاک کی تلاوت ہے، چاہے کوئی ناظرہ یعنی دیکھ کر تلاوت کرے، چاہے کوئی زبانی تلاوت کرے. دونوں صورتوں میں بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا قرآن ہی ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کے شیخ فرماتے تھے، ایک واقعہ سناتے تھے کہ غور سے سننا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو خواب میں 99 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی خواب میں. جب ان کو 99 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی جو بہت بڑی سعادت ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ پاک نے مجھ پر اگر فضل فرمایا اور مجھے 100 مرتبہ 100 مرتبہ اگر زیارت ہوئی 100 دفعہ آخری، تو اللہ تعالیٰ نے تو سوال کروں گا اور ایک بات پوچھوں گا. جب اللہ نے 100 مرتبہ اپنی زیارت عطا فرما دی تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کیا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. خواب میں اللہ پاک نے فرمایا پوچھو. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے عرض کیا اللہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو بندے کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو، جو بندے کو آپ سے اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو، جس پر عمل کر کے بندہ آپ کا نہایت مقرب ہو جائے، آپ کی بہت نزدیکی حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے خواب میں فرمایا قرآن پاک کی تلاوت. اب جو حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ تو ناظرہ تو کرے نا، اور چھٹی جیسے ابھی ہوگی چھٹیاں تو قرآن پاک کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے، یا اب عالم بننے میں آگے تو قرآن پاک کو حافظ ہاتھ ہی نہ لگائے، یہ غلط ہو جائے گا. تو قرآن پاک کی تلاوت ایسی ہے جو اللہ سے بہت قریب کرنے لگتی ہے. پھر سوال کیا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، جس سے ہماری مشکل آسان ہو گئی. یہ تھا کہ پڑھ کر یا بغیر پڑھے سب سے قرآن پاک سمجھ کے پڑھنا آپ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا یا بغیر سمجھے. اللہ تعالیٰ نے فقہ میں جواب دیا کہ کوئی قرآن شریف کی تلاوت سمجھ کر کرے یا بغیر سمجھے، یعنی صرف الفاظ پڑھے معنی مفہوم نہ جانے. دونوں صورتوں میں قرآن شریف کی تلاوت بندے کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کرنے والی ہے. قرآن پاک کی ایک فضیلت یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے کہ تم قرآن شریف پڑھتے جاؤ اور ہر آیت میں تمہارا ایک درجہ بڑھتا چلا جائے گا. سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر 6666 آیتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ قرآن 6666 مرتبہ اس کا درجہ انشاءاللہ ہوگا. ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حافظ قرآن آخرت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے قرآن کریم کی آخری آیت پر پہنچے گا
یعنی سورہ ناس کی آخری آیت پر پہنچے گا تو جنت کی، اب یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے جو مجھے دل چاہ کے سب کو سناؤں میں، اور جمعرات میں بھی انشاءاللہ تعالی. یہ روایت ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب والناس کی آخری آیت پر پہنچے گا تو وہ جنت کے ایسے محل کے سامنے پہنچے گا جس کے 7,000 دروازے ہوں گے، 7,000 دروازے ہوں گے. ہر دروازے کے اندر پورا ایک محل ہوگا. حافظ قرآن کے کیا مزے ہیں. 7,000 دروازے، ہر دروازے کے اندر محل. یہ نہیں کہ ایک محل کے 7,000 دروازے. اور سننا ذرا، اس محل کے اندر اس کے بیوی بچے نوکر چاکر ہر قسم کا سامان راحت موجود ہوگا، بڑی آسانی ہوں گی. قرآن کریم کی آخری آیت پڑھنے کے بعد جب حافظ قرآن اس محل میں داخل ہوگا، سب گھر والے اس کا استقبال کریں گے. آگے یہ بھی لکھا ہے عمل کرنے والا. وہ محل اتنا عالیشان ہوگا کہ وہ اندر سے ہیرے جواہرات یاقوت اور زمرد سے سجا ہوا ہوگا. ہر طرف پھول ہی پھول ہوں گے، ہر پھول کا رنگ اور خوشبو دوسرے سے الگ ہوگی. ہر طرف باغات ہوں گے، نہریں بہ رہی ہوں گی. غرض ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہاں ایسی نعمتیں کہ آج تک نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، نہ کسی کے دل پر خیال گزرا. وہ ساری نعمتیں اس محل کے اندر موجود ہوں گی. یاد رکھنا، غرض یہ حافظ قرآن اپنے محل میں جائے گا، اپنے اہل و عیال سے ملے گا اور نعمتوں کو دیکھ کر انتہائی خوش، انتہائی مسرور ہوگا. اب دل کو تھامنا ذرا بھائی. ہاں، ابھی وہ اپنے گھر والوں سے مل کر مسرور ہو رہا ہوگا کہ ایک دروازے پر دستک ہوگی، ایک دروازے پر دستک ہوگی، ناک ہوگا. یہ خادموں سے کہے گا جا کر دیکھو کون آیا ہے. ایک دروازے کی بات ہو رہی ہے. وہ آ کر بتائے گا کہ حضرت 70,000 فرشتے، 7,000 دروازے، 70,000 فرشتے آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں. آپ کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے گفٹ تحائف لائے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ کیا ہم اندر آ جائیں. فرشتے اجازت مانگ رہے ہیں. وہ ان کو اندر بلائے گا. 70,000 فرشتے قسم قسم کے گفٹ اور تحفے لیے ہوئے اس کے پاس آئیں گے، جن میں سے ہر ایک کی خوشبو دوسرے سے الگ ہوگی، ہر ایک کا رنگ دوسرے سے الگ ہوگا. وہ بڑے کم قیمتی اعلیٰ اور نفیس ہدیہ ہوں گے، گفٹ ہوں گے. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوں گے تو کتنے اعلیٰ اور عمدہ ہوں گے. وہ سب تحائف اور ہدایہ 70,000 فرشتے لا کر ان حافظ صاحب کی خدمت میں رکھ دیں گے. وہ انہیں دیکھ کر اور خوش ہوگا. پھر فرشتے اسے ان الفاظ سے سلام کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. تم پر سلام ہو، تم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اور قرآن شریف کو یاد کرنے کے لیے جو محنت اور مشقت کی ہے، یہ اس کا بہترین نام ہے. اس کے بعد اب اور سننا ذرا. اس کے بعد وہ فرشتے اجازت لے کر چلے جائیں گے اور حافظ قرآن اپنے خادموں سے کہے گا بھائی وہ ساری نعمتیں اور گفٹ اپنی اپنی جگہ پر لگاؤ تاکہ میں اپنے وقت پر انہیں استعمال کروں. کچھ دیر پر دروازے پر پھر دستک ہوگی. پھر خادم بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھ کر کون آؤ. خادم کہیں گے اب 1,40,000 فرشتے آئے ہیں. 70,000 70,000 سے ڈبل. پہلے 70,000 فرشتے آئے تھے، اب 70,000 سے ڈبل فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ لائے ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. وہ فرشتے 1,40,000 تحائف حافظ صاحب کو پیش کریں گے. حافظ صاحب ان تحائف کو، گفٹ کو دیکھ کر پہلے والے گفٹ بھول جائیں گے، اس سے بھی کتنے اعلیٰ ہوں گے، اور انہیں دیکھنا شروع کر دیں گے. یہ پہلے سے بڑھ کر قیمتی، نایاب، حسین اور خوبصورت ہوں گے. پہلے جو فرشتے آئیں گے وہ حسین و جمیل تھے، یہ دوسرے ان سے بھی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت ہوں گے. ان کے تحائف بھی ان سے اعلیٰ اور قیمتی ہوں گے. وہ فرشتے سلام پیش کرتے ہوئے یہی آیت پڑھیں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. یہ پھر بتا رہا ہوں ان کے لیے جو عمل والے ہیں. گندی مذاق ہیں، دوسرے کی بے عزتی کرنا، برے اخلاق، عمل کرنے والے. اگر آج تک عمل نہیں کیا، آج سے عمل شروع کر دیں ہم لوگ. روایت میں ہے کہ یہ جو 7,000 دروازے ہیں، ہر دروازے سے ملائکہ تحائف لے کر آئیں گے. ایک دروازے سے نہیں، پھر 7,000 دروازے سے، اور ہر دروازے میں پچھلے سے زیادہ 70,000 فرشتے ہوں گے. اب اندازہ کرو حافظ قرآن کی کتنا بڑا اکرام
کتنا بڑی عزت، کتنی بڑی سعادت ہوگی جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا ہوگا۔ اسی طرح ہر دروازے سے فرشتے آئیں گے، پھر ان کے والدین بلائے جائیں گے۔ اگر حافظ کے والد نیک ہوں گے، متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو یہ اکرام ان کے والدین کے ساتھ بھی ہوگا، لو بھائی ان کو بھی انعامات۔ اب اندازہ کرو کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنی بڑی دولت ہے۔ بس اب دو کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ حافظ رمضان ہی نہ ہو کہ رمضان میں پکا کر لیا اور ساری زندگی کا پکا حافظ ہو، بلکہ ساری زندگی قرآن شریف پڑھنے کا معمول ہو، حافظ ہو تو یاد بھی رکھے، روزانہ پڑھے گا تو یاد بھی رہے گا، اس کے مطابق عمل کا بھی اہتمام ہو، کیونکہ قرآن کریم میں 3 مشہور حق ہیں، ان پر عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ فضائل حاصل ہوں گے۔ جو 3 کام کر لے گا تو ان کو یہ حافظ قرآن جب الناس پہ پہنچے گا تو 7,000 اس کو دروازے، اور ہر دروازے میں ایک محل، پھر فرشتہ آئے گا، دروازہ کھولے گا خادم جا کر تو وہ 7,000 میں 70,000 گفٹ لائیں گے، پھر دوسرے دروازے پر 1,40,000 گفٹ لائیں گے جو عمل کرے۔ ابھی ہمارے دوست ہیں، ان کا ابھی ان کے اہلیہ کا میسج آیا، اتنا دل خوش، ہاں یہ ٹھیک ہے یاد آ گیا جی، زبیر جو ہے نا ہمارے دوست، ان کی بیٹی نے پورا قرآن پاک ایک پارہ یاد کر لیا اتنے چند دنوں کے اندر، ماشاءاللہ۔ اور ہمارے مصطفیٰ ان کی اہلیہ نے 4 مہینے میں پورا قرآن پاک یاد کر لیا، حافظہ بن گئی۔ ایک، قرآن پاک تجوید سے پڑھے، کیونکہ تجوید سے قرآن پڑھنا واجب ہے اور خلاف تجوید قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھے۔ مدارس کے اندر اس کی سہولت ہوتی ہے کہ اگر کوئی قرآن شریف کا ترجمہ سیکھنا چاہے تو بآسانی سیکھ سکتا ہے، اور یہ کہ مشکل کام نہیں۔ تیسرا حق ہے کہ چاہے ناظرہ پڑھنے والا ہو چاہے حفظ پڑھنے والا ہو، قرآن شریف کے مطابق زندگی گزارے، پھر یہ انعام ملیں گے۔ جن چیزوں کو قرآن شریف نے حرام کیا ان سے اپنے آپ کو بچائے، غلطی ہو جائے توبہ کر لیں، اور قرآن پاک جو کام کرنے کے بتائے انہیں ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ یہ باتیں دیکھنا، یہ باتیں سن کر، اور کئی ہمارے دوست، یہ بات ابھی میں سنا رہا ہوں لیکن اور باتیں جو حضرت سے سنی وہ سن کر ہمارے کئی دوست حافظ قرآن بنے۔ میرا اپنا شوق بھی ہے قرآن شریف کا حافظ بننا، اس میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے۔ کتنے دوست ہیں میرے جو عالم بن رہے ہیں ساتھ میں حافظ بھی بن رہے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی کتابیں حافظ قرآن کے نام ملنے پر۔ آگے سنیں پھر مست ہو کر، ہمارے بچے جو ہیں شربت پئیں، بہت دھیان کے ساتھ سننا۔ یہاں مجھے ایک فضیلت یاد آئی، وہ میں نے حدیث کے کسی کتاب میں نہیں دیکھی، دیکھیں کتنا آسان فرما رہے ہیں، لیکن اسلام کی تاریخ اسلام میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ سلطان محمود بیگڑا بڑا نیک، متقی، پرہیزگار اور علماء اور صلحاء کا بہت محبت کرنے والا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ رمضان شریف میں تراویح ختم پر یہ بادشاہ علماء اور صلحاء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور علماء قرآن شریف کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ ایک عالم نے ایک فضیلت بیان کی جو میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پڑھی ہو، بہرحال انہوں نے یہ فضیلت بیان کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن بڑا ہولناک اور خوفناک دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ وہاں اگر توبہ نہیں کی وہاں پتہ چلے گا فلمیں، گندی مذاقیں، جو لڑکے چکر باز ہیں ان کی نقل کرنا، لڑکیوں کا چکر، وہاں پتہ چلے گا ہولناکیاں، یعنی کہ بہت خطرناک معاملات ہوں گے۔ پنکھا آہستہ کرنا ہے۔ جب سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا، اتنا، ابھی اگر سورج اور نیچے آ جائے سب مر جائیں، اس وقت اور نیچے ہوگا۔ پنکھا آہستہ کریں، آواز میں مشکل ہو رہی ہے۔ اب سننا مزیدار بات، جب سورج سوا نیزے کے برابر ہوگا تو اندازہ کر لیں کس قدر لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ تو ان عالم نے فرمایا قیامت کے دن مجمع میں جتنے بھی حافظ ہوں گے ان کے اوپر اور ان سے لے کر ان سے اوپر 7 پشت تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا، یعنی حافظوں پر ان کے والد، دادا، پردادا، 7 پشتوں تک سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن کے خوفناک اور ہولناک گرمی سے محفوظ رہیں گے۔ بادشاہ سلامت کو یہ فضیلت سن کر بڑا صدمہ ہوا۔ صدمے میں انہوں نے رو کر دعا کی کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا حافظ ہوتا تو مجھے بھی یہ سعادت مل جاتی، لیکن وہ تو بادشاہ تھا، اور بادشاہ کی جو اولاد ہوتی ہے یعنی شہزادے شہزادیاں، وہ عام طور پر کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں،
دینی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی، اس لیے بادشاہ بس آہ بھر کے رہ گیا۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام خلیل محمود تھا۔ اس نے اپنے باپ کی آہ اور رونا سنا تو بات دل میں اتر گئی، باپ کے دل سے نکلی اور بیٹے کے دل میں اتر گئی۔ اس نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں انشاءاللہ تعالی قرآن شریف حفظ کر کے اپنے والد کا دل خوش کروں گا۔ یہ بادشاہ وغیرہ جو امیر لوگوں کے بیٹے ہیں نا، وہ ان چکروں میں رہتے ہیں دوسرے میں۔ تو بادشاہ نے سوچا میرا کون بیٹا حافظ بنے گا؟ اس نے سوچ لیا کہ میں انشاءاللہ قرآن شریف حفظ کر کے اپنے والد کا دل خوش کروں گا، اللہ کرے ان کو یہ سعادت مل جائے، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی کو ماں پر عکس کر لیں کہ ماں اگر ناراض ہے، کتنا بڑا عالم بن گیا، کتنا بڑا حافظ بن گیا۔ اب آگے اور جگر تھام کے سننا۔ اس دوران بادشاہ نے خلیل محمود کو اپنے بیٹے کو کسی علاقے کا گورنر مقرر کر دیا، تو اس علاقے کا انتظام کرو اور وہاں کی حکومت سنبھالو۔ اس نے اپنے مددگار مقرر کر کے اپنے آپ کو قرآن شریف کے حفظ کے لیے مشغول کر لیا، اپنا کام وزیروں کو دے دیا اور خود حافظ بننے لگا۔ دن رات قرآن شریف یاد کرتا رہا، یہاں تک کہ نیند کی کمی کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ تو اس کے مددگار نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ جاگتے جاگتے آنکھیں لال ہو گئیں؟ انہوں نے کہا اگر آنکھیں سرخ ہونے کے بدلے آخرت میں سرخ رو ہو جاؤں تو میرے لیے سستا سودا ہے، سرخ رو ہو جاؤں یا نہ اللہ مجھے پیار کر لے، لہذا میری آنکھیں لال ہوں یا پیلی، میں قرآن شریف یاد کر کے ہی رہوں گا۔ جو ایسی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ آپ لوگ جو پہلے دن آئے، جو مشکل باتیں تھیں اب آپ کو مشکل لگ رہی ہیں، تو ہمت کر کے آگے بڑھتے رہو گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں لگیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ لہٰذا وہ کچھ ہی دنوں میں قرآن شریف کا پکا حافظ ہو گیا، اور جیسے ہی رمضان شریف آیا وہ اپنے علاقے سے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کہا ابا آپ تراویح میں میرا قرآن شریف سننا چاہتے ہیں؟ ابا تو حیران ہو گیا، کہا کیسے؟ کیا ابا میں قرآن شریف کا حافظ بن کر آیا ہوں؟ تو بادشاہ کا دل بڑا خوش ہوا، سینوں خون بڑھ گیا، پوچھا کہ واقعی تم حفظ کر کے آئے ہو؟ کیونکہ بادشاہ کو امید ہی نہیں تھی کہ میرا کوئی بیٹا حافظ ہو سکے گا، انہیں یہ سعادت ملے گی۔ چنانچہ وہ بہت خوش ہوا۔ اس کے بیٹے نے اپنے باپ سلطان محمود بیگڑا کو رمضان شریف میں تراویح میں 2 مرتبہ قرآن شریف ختم کر کے سنایا۔ اب سننا ذرا، تو جب دوسری مرتبہ سنایا تو سلطان محمود بڑے خوش ہوئے اور کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ بیٹا مجھے تو بالکل امید نہیں تھی کہ میرا بیٹا حافظ ہو سکے گا اور مجھے بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی جو پچھلے سال بیان ہوئی تھی، مگر تم نے تو کمال کر دیا اور میری کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں جو تو نے مجھے قرآن شریف سنایا۔ اب میرے پاس اس نعمت عظمیٰ کے شکرانے میں اور کوئی چیز تو ہے نہیں، یہ میری بادشاہت ہے۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اترا، بادشاہ کی کرسی سے، اور اپنے بیٹے حافظ کو کرسی بادشاہ پہ بٹھایا اور اپنے سر سے تاج اتار کر اپنے بیٹے کے سر پر رکھا کہ آج سے تو بادشاہ، میں تیری پبلک ہوں۔ یوں بادشاہ نے اپنے بیٹے کی قدر کی، اس کے پبلک کے درجے میں آ گیا اور شکرانے میں اپنی پوری بادشاہ بیٹے کو عطا کر دی، پورے علاقے کو اس کا بادشاہ بنا دیا۔ اب سننا آگے، حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف ایسی نعمت ہے جو بادشاہ نے کیا وہ قرآن شریف کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس نے اپنی طرف سے اس کی قدر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف کا حفظ ہونا نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ جو حافظ قرآن کو جو حافظ ہو گیا نا، اب اس کی دنیا میں کوئی معاملے میں کچھ دے نہیں سکتا اس کو کچھ بھی، تو اس لیے آدمی سوچتا ہے میں حافظ بن کر کیا کروں گا، لیکن یہاں جو عزتیں، یہاں جو انعامات کے علاوہ جو قبر اور آخرت میں ملے گا تو کہے گا کہ واہ واہ واہ، میں تو سمجھا تھا کوئی بھی چیز نہیں ہے اور یہاں تو یہ مزے ہیں۔ تو حفظ کی دولت نصیب ہو جائے بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، ماں باپ کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی۔
اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو بڑے مزے میں آ گئے، میں بوڑھا ہوں، میں کیسے حافظ بنوں؟ تو حضرت شاہ ابرار صاحب فرماتے تھے کہ بھائی ایک آیت روز یاد کر لیا کرو، 2 دن میں ایک آیت یاد کر لیا کرو، سنیں ذرا قرآن پاک کا انعام، اگر انتقال ہو گیا حافظ قرآن اٹھائے جاؤ گے۔ تو اس طرح جو عالم بن رہے ہیں انہوں نے بھی ایک ایک آیت شروع کر دی، اور دنیا میں تو آدمی ناکام ہوتا ہے، عالم حافظ میں ناکام نہیں ہوتا، چاہے نمبر کم بھی آ جائیں۔ بس فرمایا کہ ایک مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ بھائی قرآن کریم کی یہ شان نہیں کہ اسے ختم کیا جائے، ہماری عمر اس لائق ہے کہ قرآن شریف پڑھنے میں، اسے یاد کرنے میں ختم ہو جائے، تو تم تو یاد کرتے رہو، ذرا مزہ سننا، چاہے یاد ہو نہ ہو، یاد کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو قبر میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کریں گے، وہ تم کو قرآن شریف کا حافظ بنا دے گا، اور جب قیامت کے دن ہوگا تو تم دنیا میں غیر حافظ ہوگے، مگر جب قبر سے اٹھو گے تو حافظ بن کر اٹھو گے۔ اللہ تعالیٰ، بس دل چاہ رہا تھا فوراً آپ کو جمعرات کے لیے رکھا تھا، لیکن میں نے کہا آپ لوگوں کو سنا دوں، کیونکہ کچھ جمعرات کو ہوتے نہیں بچے، صرف اور اس عمر میں نیک بن گئے نا، خدا کی قسم میں کیا عرض کروں، یہ حضرت والا اور یہ آپ لوگوں سے چھوٹی عمر میں نیک تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہتی تھی بچے تھے، جاؤ بیٹا جا کر یہ چیز خرید کر لاؤ، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلتے تھے، اس وقت مسجدیں بند نہیں ہوتی تھیں، تو ممبر پر بیٹھ کے ہاتھ ہلا ہلا کے تقریر کرتے تھے۔ گھر میں مہمان آتے تھے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک چپل کو آگے رکھتے تھے، باقی چپلوں کو پیچھے رکھتے تھے کہ یہ امام ہے، یہ سب جو ہے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ بچے تھے، اس لیے دل لگا کر پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے۔ استاد جی ہے نا، وہ پڑھا رہا ہے، سامنے 10 ہیں اولا کے، فرض کریں 18 ہیں، اگر 80 بھی ہو جائیں تو استاد کا کیا ہے، اور اگر جو نہ پڑھے دھیان نہ دے تو استاد کا کیا نقصان ہے؟ اس کا تو دل دکھے گا، اس کا جب دل دکھے گا تو ظاہری بات ہے نقصان کا خطرہ ہے۔ بس تو فرمایا ایک محل ان کو ملے گا جس میں 7000 دروازے ہوں گے، اور پھر ہر دروازے کے اندر الگ محل ہوگا، تو نعمتیں دیکھ کر خوش حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ آخر میں 2 جگہ وہاں تھوڑا گونج رہی آواز تھوڑا، پھر فرمایا کہ وہ سب نیچے دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ دروازے پہ دستک ہوگی، تو خادم سے کہیں گے بھائی کھولو دروازہ، دروازہ کھولے گا خادم تو کہیں گے 70,000 فرشتے ملنے آئے ہیں آپ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدیے تحفے لائے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، مسرور ہو رہا ہے۔ پھر دستک ہوگی دوسرے دروازے پر کہ 1,40,000 فرشتے آئے نعمتیں لے کر حافظ قرآن کے لیے۔ پھر حضرت نے 2 جگہ لکھا ہے، لیکن ہے عمل، قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، عمل کرنا، اس کے انعامات ملیں گے۔ پھر ان کی 7 پشتوں تک یہ انعامات ملیں گے، 7 پشتوں تک، بابا، دادا، پردادا، زمرد، یاقوت، مرجان، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ پھر میں نے بچوں کو سمجھایا، میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی نا آپ لوگوں کو، یہ تو وہاں کا معاملہ ہے، اگر نظر آ جائیں تو دھندے وندے چھوڑ کر سب آدمی اسی میں لگ جائے، حافظ بنو بھائی، عالم بنو، سب پاکٹ کے مزے ہیں۔ اچھا بعض لوگ حضرت فرماتے ایسے امیر ہیں جن کو اب پتہ ہی نہیں کہ میں امیر ہوں اور بھیک مانگ رہے ہیں لوگوں سے، تو اسی طرح یہ حافظ اور عالم کتنے امیر ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو، اور خود ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم کتنے امیر ہیں الحمدللہ۔ ایک صاحب حضرت کے پاس آئے کہ حضرت جی جب میں بہت غریب ہوں اور میرے حالات ایسے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ ایک گردے کا آپریشن جو ہوتا ہے اس پہ کتنے خرچے لگتے ہیں؟ کہ 5 لاکھ، اس زمانے 5 لاکھ، فرمایا 10 لاکھ کے 2 گردے ہو گئے، آپ آنکھیں 5-5 کروڑ میں بیچیں گے؟ کہ نہیں، 10 کروڑ تو یہ ہو گئے، پھیپڑا بیچیں گے؟ پھر جاؤ بھاگو کہ اللہ سے مانگو، کون سا تو غریب ہے بھائی، اور پھر کلمہ جس کے پاس ہے وہ ایسا کوئی امیر دنیا میں کوئی ہے؟ ہنسا ہنسا کے حضرت گھر بساتے تھے۔ ایک صاحب کا ایک دانت ٹوٹ گیا، ڈاکٹر نے کہا دانت نکالنا ہوگا، تو حضرت کے بعد روتا ہوا ہے، حضرت نے فرمایا عجیب بدھو آدمی ہے، 50 سال عمر ہو گئی تمہاری، 50 سال سے تم نے کتنا ٹن کھانا دبایا ہے، ایک دانت ٹوٹا ہے اس پہ تم شکایت کر رہے ہو، جو 31 دانت اور ہیں اس کا کیا شکر کرتے ہو؟ ایسے ایسے حضرت کی نصیحتیں ہوتی تھی دل میں اترنے والی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اسی طرح ہنستے اچھے لگتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
آپ کو شاید پہلے بھی آ جاؤ بھائی عمر اندر آ جائیں. وعلیکم السلام. یہاں آ جائیں. ماشاء اللہ آپ لوگ تو بہت بڑے خوش نصیب، آپ کے والدین خوش نصیب ماشاء اللہ.